جمعہ قیامت کے عنوان اور موضوع پر کچھ معروضات پیش کیے تھے۔ یہ بتایا تھا کہ قیامت پر ایمان، قیامت پر یقین اور قیامت کو سچا ماننا یہ ایسا عقیدہ ہے، یہ ایسا نظریہ ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لے آتا ہے، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف، گناہوں سے نیکیوں کی طرف، بدکاریوں سے نیکوکاری کی طرف۔ عقیدہ قیامت یہ انقلاب اور یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ میں نے اس دنیا میں کیا، اچھا کیا برا کیا، جو میں نے یہاں بویا، میرے اچھے برے کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ جسے اپنے حساب کا ڈر ہو، اپنے محاسبے کا ڈر ہو، پھر وہ نافرمانی نہیں کرتا، پھر اس کی زندگی گناہوں والی اور برائیوں والی زندگی نہیں ہوتی، پھر اس کی زندگی نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی ہوتی ہے۔ قیامت کا دن یہ جزا کا دن ہے، جس نے جو یہاں کیا اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ اچھا کیا اچھا بدلہ ملے گا، اور وہ اچھا بدلہ جنت ہے۔ برا کیا برا بدلہ ملے گا، اور وہ برا بدلہ جہنم ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کے رکھا ہے۔ دنیا والوں کو، مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا کہ کس سن میں آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، کس صدی میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہر وقت قیامت کی تیاری میں لگے رہے، ہر وقت قیامت کا خوف دلوں میں موجود رہے۔ اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ نشانیوں سے چیز کو پہچانا جاتا ہے۔ معالج، طبیب اور ڈاکٹر علامتوں سے بیماری کو پہچانتا ہے۔ وہ علامتیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ بیماری ہے تمہارے اندر، یہ تکلیف ہے تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں، قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ قتل و غارت گری یہ بڑی کثرت سے ہوگا، لوگ مارے جائیں گے، مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں مارا ہے، اور جو مارا گیا ہے اسے یہ علم نہیں ہوگا کہ مجھے کس جرم کی بنا پہ مارا گیا ہے۔ فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یکثر الحرج، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حرج کی کثرت نہیں ہو جائے گی۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ حرج کی کثرت ہوگی، حرج کی زیادتی ہوگی، تب قیامت آئے گی۔ آپ نے فرمایا القتل، کہ حرج کا معنی ہے قتل کے، کہ قتل خون بہانا، لوگوں کو جان سے مارنا، یہ بڑی کثرت کے ساتھ ہوگا، اس کی بہت زیادتی ہو جائے گی، اور اس طرح ہوگی کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس شخص کو کیوں مار رہا ہوں، اور مقتول کو یہ علم نہیں ہوگا کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا ہے۔ فرمایا قیامت کی علامتوں میں یہ ہے جھوٹ، فرمایا بہت کثرت ہو جائے گی، بہت لوگ جھوٹ بولیں گے، بڑے بڑے لوگ
بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کے معزز ترین لوگ جانتے ہیں، اپنے آپ کو معزز ترین سمجھتے ہیں، فرمایا جھوٹ کثرت سے وہ بولیں گے۔ بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں، وزارت پر فائز ہیں، سرکاری عہدوں پر فائز ہیں، بڑے بڑے مناصب جن کے پاس ہیں کہ جنہیں اپنی عزت کی لاج رکھنی ہوتی ہے، فرمایا وہ جھوٹ بولیں گے بہت کثرت کے ساتھ۔ تو جب ان بڑے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حکومت کے کرتا دھرتا، بڑے بڑے افسران جب وہ جھوٹ بولیں گے تو پھر میرے اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ میں اور آپ سچے ہوں گے پھر؟ جب بڑے بڑے لوگ جھوٹے بولیں گے اور اوپر جو ٹنکی ہے اسی میں گندا پانی ہو تو کیا نلکوں میں پانی پھر صاف آئے گا؟ فرمایا بڑے بڑے لوگ جھوٹ بولیں گے۔ ہمارے آپ کے سامنے کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ، کتنی غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ ان کے اخبارات میں بیانات پڑھو، ان کی تقاریر سنو، جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں ان کی باتیں۔ فرمایا یہ جھوٹ کی کثرت ان بڑے لوگوں میں ہوگی، بڑے بڑے منصب والوں میں، اور جب بڑے لوگوں میں ہے تو چھوٹے لوگ بچ جائیں گے، میں اور آپ بچ جائیں گے پھر؟ میں اور آپ تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ کسی حساب میں ہوں۔ فرمایا خیانت کی کثرت ہو جائے گی، بہت زیادہ لوگ خائن ہوں گے، چوریاں کریں گے، مال رکھواؤ اس میں خیانت کر لیں گے، گاڑی ٹی کرنے کو دے دو اس میں خیانت کر لیں گے، اچھے پرزے نکال دیں گے، اچھا سامان نکال دیں گے، کپڑا دے دو سلائی کے لیے اس میں خیانت کریں گے، اس میں اچھا کپڑا پاس رکھ لیں گے، دوسرا کپڑا بنا دیں گے، یا اس کو ایسا کر دیں گے کہ پہننے کے لائق نہیں ہوگا۔ فرمایا خیانت کی کثرت ہو جائے گی، برائیوں سے، خرابیوں سے یہ دنیا لبریز ہو جائے گی، اور جب برائیوں سے یہ دنیا لبریز ہو جائے گی تو اب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ دنیا کی موت یہ قیامت کہلاتی ہے، ایک میری اور آپ کی موت ہے اور ایک اس دنیا کی موت ہے۔ افراد مرتے ہیں اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ پورا جہان مرے گا، اس پورے جہان پر موت طاری ہوگی، اور اس پورے جہان کی موت یہ قیامت کہلاتی ہے۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کا آغاز، اس کی ابتدا یہ سور پھونکنے سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور سینگ کو کہتے ہیں، سور سینگ کو کہتے ہیں۔ اب وہ کیسا سینگ ہے کہ جس میں اللہ کا فرشتہ پھونکے گا اور اس پھونک کی تاثیر یہ ہوگی کہ جتنے لوگ زندہ ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور جتنے مر چکے ہیں ان کی روحوں پر بے ہوشیاں طاری ہو جائے گی۔ اب وہ سینگ جس میں فرشتہ پھونکے گا، وہ سینگ کیسا ہے وہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ ہم اور آپ تو بیل کے سینگ جانتے ہیں، یہ بکرے کے سینگ ہیں، یہ بیل کے سینگ ہیں، یہ گائے کے سینگ ہیں، یہ بھینس کے سینگ ہیں۔ وہ سینگ اللہ جانتا ہے وہ کیسا سینگ ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ پھونکنے والا کون ہوگا؟ یہ فرشتہ ہوگا۔ اس فرشتے کو اسرافیل کہتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ سور میں پھونکے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں راحتوں کے ساتھ کس طرح رہوں، کس طرح میں مزوں کے ساتھ یہاں رہوں۔ میری آنکھوں کے آگے فرشتہ ہے، سور اس نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنا سر اللہ کے حکم کے لیے رکھا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ سور پھونکتا ہے۔ فرمایا کس طرح اس دنیا میں میں لذتیں حاصل کروں؟ ہر وقت قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ اس میں پھونکے گا، اور فرشتہ جب پھونکے گا تو بڑی حسین آواز ہوگی،
بہت خوبصورت آواز ہوگی، ایسی آواز جو کانوں میں رس گھولے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ آواز مہیب اور ڈراؤنے آواز میں بدل جائے گی۔ آہستہ آہستہ یہ آواز ایسی ڈراؤنی ہو جائے گی کہ اب لوگوں کے دل کانپنے لگیں گے، یہ زمین کانپنے لگے گی، یہ بڑے بڑے محلات اور عمارات یہ کانپنے لگیں گے، پہاڑ کانپنے لگیں گے، یہ کانپنے لگیں گے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اللہ سے ڈرو، ابھی وقت آ رہا ہے کہ پھر ڈر فائدہ نہیں دے گا، ابھی ڈرو، ابھی وقت ہے، ابھی اللہ کو راضی کر لو، ابھی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بونچھال بہت عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اور جب وہ زلزلہ ہوگا، جب وہ بونچھال آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا تو دیکھے گا دودھ پلانے والی ماں کو کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول گئی۔ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بونچھال ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ ایسا خوف، ایسا ڈر، ایسی دہشت طاری ہوگی اس آواز سے، اور ایسا زلزلہ برپا ہو جائے گا کہ دودھ پلانے والی ماں بچے کو بھول جائے گی۔ بچہ آواز نکالتا ہے، روتا ہے، ماں فوراً پہنچ جاتی ہے، فوراً گود میں لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ فرمایا ماں جیسی مہربان اپنے بچے کو بھول جائے گی تو اور کون کسے یاد رکھے گا؟ اور کوئی پھر کسی کو یاد رکھ سکتا ہے؟ میں اور آپ پھر کسی کو یاد رکھ سکیں گے؟ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ فرمایا مہربان ماں، محبت والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ بچہ بھی دودھ پیتا بچہ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیوں کا حمل گر جائے گا۔ ایسا خوف، ایسی دہشت اور ایسے ڈر کا ماحول بن جائے گا کہ حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، تو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں، یوں لگے گا کہ انہیں نشہ ہے، عقل نہیں ہوگی، ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ فرمایا وما ہم بسکارى، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، ان کے عقل و ہوش و حواس اس لیے گم ہو گئے کہ اللہ کے عذاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ وما ہم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ سور ایسا ہوگا، ایسا ڈراؤنا ہوگا۔ دوسری آیت میں فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ بِهِ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، فرمایا اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، خوف خدا اختیار نہیں کرو گے، اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کرو گے، پھر اس دن سے اور اس کی سختی سے اور عذاب سے کس طرح بچو گے کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ قیامت کا دن وہ کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس میں ایسا ڈر ہوگا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یہ سور جب پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ زندہ ہیں
سب مر جائیں گے، جگر پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، اور دل یہ منہ کو آئیں گے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ایسی دہشت داری ہوگی کہ دل اور کلیجے یہ منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، فرمایا جب سور میں پھونکا جائے گا، جو بھی زمینوں میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، انسان زمینوں میں، جنات زمینوں میں، حیوانات زمین میں، چرند پرند ہیں زمین میں، مچھلیاں ہیں سمندروں میں، فرمایا جب سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ ایسا خوفناک ہوگا کہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ لوگ کس سے بے ہوش ہوتے ہیں؟ خوفناک واقعوں سے۔ جب خوفناک واقعہ دیکھتے ہیں تو ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، بے ہوشی خود نہیں آتی ہے، بے ہوشی تو خوفناک واقعات کو دیکھ کے آتی ہے۔ ارشاد فرمایا آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ اس سور میں بھی اور ان خوفناک حالات میں بھی ہوش و حواس میں ہی رہے گا۔ جس کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا، اور اللہ کس کو چاہے گا کہ وہ بے ہوش نہ ہو؟ اللہ چاہے گا ان فرشتوں کو جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے بے ہوش نہیں ہوں گے۔ جو سور پھونکنے والا ہے یہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ یہ سور وہ ہے، فرمایا میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عرش کو پکڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے تخت کا پایا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ان کے اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ لگا ہے۔ فرمایا میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام آیا ان لوگوں میں ہے جن پر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، یا ان میں ہے کہ جن کو مجھ سے بھی پہلے ہوش آ گیا ہے۔ فرمایا میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، اور موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آنے کے بعد دیکھوں گا کہ وہ عرش کے پائے کو پکڑے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوں گے الا من شاء اللہ، وہ ان لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ بے ہوش نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بار دنیا میں بے ہوش ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رب ارنی انظر الیک، معبود مجھے اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لن ترانی، میرے کلیم تو میرا کلام تو سن سکتا ہے، میری ذات اور میرے جلووں کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلام سنا اللہ کا تو کلام ایسا لذیذ، ایسی لذت والا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس کا کلام ایسا لذیذ ہے اس کی ذات کیسی حسن والی ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ کلام جسم کے ایک ایک رونگٹے سے سن رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی معبود اپنا کلام سنایا ہے تو اب اپنی ذات اور اپنا جلوہ بھی دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، کلام سن سکتا ہے، گفتگو میری تو سن سکتا ہے، مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی معبود دکھاؤ مجھے اپنا جلوہ، اصرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا جلوہ پہاڑ پہ ڈالوں گا، اپنا نور میں پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر پہاڑ میرے نور کو برداشت کر سکے تو دیکھ لے گا میرا جلوہ، اور اگر پہاڑ میرا نور برداشت نہ کر سکا تو پھر میرا جلوہ کیسے دیکھو گی؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اپنا نور، میں اپنا جلوہ پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا، میرے جلوے کو پہاڑ نے سہ لیا، میرا جلوہ پہاڑ نے برداشت کر لیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھے دیکھ لو گے۔ پہاڑ پہ جلوہ ڈالتا ہوں، پہاڑ جو بہت طاقت رکھتا ہے، بہت قوت رکھتا ہے، فرمایا اس نے میرے جلوے کو سہ لیا تو مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور اللہ نے جب تجلی اپنی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا، اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے۔ وہ بے ہوش ہو گئے دنیا میں، اس لیے جب سور پھونکا جائے گا تو وہ ان میں ہوں گے جن پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ سور پھونکنے پر پھر زندہ ہوں گے۔ ایک بار سور پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے، زندہ سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اسی سینگ میں پھر پھونک ماری جائے گی، پھر لوگ زندہ ہو جائیں گے، ہم سب پھر زندہ ہو جائیں گے۔ اور کیسے زندہ ہوں گے؟ خفاتن، پاؤں میں چپل نہیں ہوں گے، عوراتن، برہنہ ہوں گے، جسم پر لباس نہیں ہوگا، کپڑے نہیں ہوں گے، غرلن، بغیر ختنے کے ہوں گے، ختنہ نہیں ہوگا اس وقت میرا اور آپ کا۔ فرمایا لوگ قبروں سے نکلیں گے، ہوش میں آئیں گے، خفاتن غراتن غرلن، برہنہ اور بغیر ختنے کے، بغیر چپلوں کے۔ فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو سب سے پہلے لباس پہنایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم نے فرمایا میں بھی اسی حال میں نکلوں گا قبر سے، میں بھی ایسے ہی ہوں گا۔ ارشاد کہ انہیں سب سے پہلے لباس پہنایا جا رہا ہے، ان کے بعد حبیب اللہ ہمارے نبی کو لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کو کیوں پہلے پہنایا جا رہا ہے؟ لباس، کپڑے انہیں پہلے کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ فرمایا بہت حسین لباس لایا جائے گا ان کے لیے، باریک کپڑے ہوں گے، اعلیٰ قسم کے سفید کپڑے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا، سب سے پہلے کپڑے وہ پہنیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو اور فقیروں کو سب سے پہلے کپڑا دینے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اس رسم کا اجرا انہوں نے کیا ہے۔ غریبوں کو کپڑا پہنانا، غریبوں کو لباس پہنانا، ننگوں کے جسموں کو ڈھانپنا، اس کا آغاز اور اس کی ابتدا ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے تقاضے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے برہنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں اس کے نبیوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ناقابل بیان تکلیفیں۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جسے برہنہ کیا گیا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ نمرود اور نمرود کے سپاہی جب انہیں آتش کدے میں ڈال رہے تھے تو پہلے ان کا لباس اتارا گیا، کپڑے اتارے گئے۔ فرمایا سب سے پہلے کپڑے خلیل اللہ کے اترے ہیں اللہ کی راہ میں، اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد حبیب اللہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا
کہ لوگ قبروں سے نکلیں گے اور کس طرح نکلیں گے؟ فرمایا کچھ پیدل چل رہے ہوں گے حشر کے میدان کی طرف، حساب کتاب کی طرف جانا ہے، کچھ پیدل جا رہے ہوں گے، کچھ سواریوں پر ہوں گے، اور کچھ ان رخساروں کے بل چلیں گے، رخساروں کے بل، چہرے کے بل چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم قیامت کے دن انہیں اٹھائیں گے اندھا کر کے، بہرا کر کے اور گونگا کر کے، ہم انہیں اٹھائیں گے اور ان کو چلائیں گے عَلَى وُجُوهِهِمْ، چہروں کے بل چلائیں گے، چہروں پہ چلیں گے۔ ہم اور آپ کس پہ چلتے ہیں؟ پاؤں پہ۔ وہ کس پہ چلیں گے؟ چہروں پہ، رخساروں پہ چلیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ جنہوں نے یہاں اللہ کے آگے یہ چہرہ نہیں رکھا۔ جو اس کے آگے یہ چہرہ نہیں رکھے گا، اس کے آگے یہ سر نہیں رکھے گا، اس کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اس کے احکامات کی تعمیل یہاں نہیں کرے گا، پھر اسے ان رخساروں پر چلایا جائے گا، پھر اس کا بدلہ اسے یہ ملے گا۔ یہاں اطاعت کرنی ہے، یہاں غلام بننا ہے اللہ کا، یہاں اطاعت گزار بننا ہے اس کا۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم انہیں ان کے چہروں پر چلائیں گے، ان کے چہروں پر اٹھائیں گے، اندھے، بہرے اور گونگے۔ یہ چہروں پر چلانا، حضور سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چہروں پہ کیسے چلیں گے، چہرے پر کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیروں پہ کیسے چلتے ہو؟ جس ذات نے تمہیں پیروں پہ چلنا سکھایا پھر وہ چہرے پر بھی چلنا سکھائے گا۔ فرمایا اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، قادر ہے وہ۔ فرمایا دنیا میں نہیں دیکھتے ہو کچھ 2 پاؤں پہ چل رہے ہیں، کچھ 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں، اور کچھ پاؤں کے بغیر اپنے پیٹ کے بل رینگ رہے۔ ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اور کچھ مخلوق ہم نے وہ بنائی ہے جو اپنے پیٹوں پہ چلتے ہیں۔ سانپ کس پہ چلتا ہے؟ سانپ پاؤں پہ چلتا ہے، سانپ پیٹ پہ دوڑتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ پاؤں پہ چلا سکتا ہے، تو وہ چہرے کے بل بھی چلائے گا، یہ انہیں ذلیل کرے گا، اندھا بہرا کر کے انہیں اٹھائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی بینائی بحال ہو جائے گی، پھر ان کی سنوائی بحال کر دی جائے گی، بولنا بحال ہو جائے گا تاکہ قیامت کی سختیوں کو دیکھیں۔ اس لیے رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، نافرمانی کا بہت خطرناک انجام آگے آ رہا ہے، نیکیوں کا اور اچھائیوں کا انجام آگے آئے گا۔ یہ دن جو قیامت کا ہوگا، اس میں کچھ چہرے وہ ہوں گے جو کالے ہوں گے، گرد و غبار پڑی ہوگی، افسردہ ہوں گے، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، جو روشن و منور ہوں گے۔ ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے وہ ہوں گے جو روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے، مستبشرہ خوشیاں منانے والے، کچھ خوش چہرے خوشیاں منائیں گے، تر و تازہ ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، اور کچھ گرد و غبار والے، ان پر مٹی پڑی ہوگی، گرد و غبار پڑا ہوگا ان چہروں پر، اور وہ چہرے کالے چہرے ہوں گے۔ یہ کن کے ہوں گے؟ یہ کافروں کے اور فاجروں کے چہرے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں کفر اور فجور کو اختیار کیا،
یہ ان کا حال ہوگا جنہوں نے یہاں ایمان کو، جنہوں نے یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور اس کی اطاعت کو اختیار کیا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ، ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ، خوشیاں منانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جماعت میں داخل فرمائے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اس سے آگے اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے عقیدے کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ بہت کمزور ہو گئے یہ عقیدے ہمارے، اس لیے گناہوں کے دلدلوں میں جا رہے ہیں، گناہوں کے سمندروں میں تیر رہے ہیں، اور پرواہ نہیں ہے کہ ہم کہاں تیر رہے ہیں۔ ہم پاک پانی میں تیر رہے ہیں یا گندے اور غلیظ پانی میں تیر رہے ہیں۔ گناہ یہ غلیظ اور گندا پانی ہے، ایمان یہ عمدہ اور ستھرا پانی ہے۔ ہم نے ایمان کے دریا میں تیرنا ہے، ایمان کے نہروں میں ہم نے غوطے لگانے ہیں۔ ہم نے کفر کے نہروں میں، گناہوں کے نہروں میں غوطے نہیں لگانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔